السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 10 محرم الحرام۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی دعوت۔ حضرت ادریس علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا اور 30 صحیفے نازل فرمائے۔ نبوت ملتے ہی آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ مسلسل دعوت دینے کے باوجود تھوڑے سے لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اکثر لوگ جھٹلانے اور ستانے میں لگے رہے۔ جب لوگوں کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اہل ایمان کو لے کر بابل سے مصر چلے گئے اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، اور آخری وقت تک لوگوں کے درمیان انہی کی زبان میں اللہ کا پیغام اور دینی دعوت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ ان کی شریعت اور دعوت کا خلاصہ یہ تھا کہ توحید پر ایمان لاؤ، آخرت کی نجات کے لیے اچھے عمل کرو، تمام کاموں میں عدل و انصاف کرو، ایام بیس کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، نشہ آور چیزوں سے پرہیز کرو، شریعت کے مطابق اللہ کی عبادت کرو وغیرہ۔ وہ آخری وقت تک لوگوں کو دین کی دعوت اور اچھے کاموں کی نصیحت کرتے ہوئے 365 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی کے دربار میں پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ابو جہل پر خوف۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے لات و عزیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر ناک لگڑتے یعنی سجدہ کرتے ہوئے کبھی دیکھ لیا تو اپنے پیروں سے نعوذ باللہ اس کی گردن روند ڈالوں گا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل اپنا ارادہ پورا کرنے کی غرض سے آگے بڑھا، پھر اچانک الٹے پاؤں واپس آ گیا، جیسے ہاتھوں سے کوئی چیز روک رہا ہو۔ لوگوں نے اس سے اس کا ماجرا پوچھا تو اس نے کہا، میں نے اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دہکتی آگ کی خندق دیکھی اور بڑا خوفناک منظر اور پر دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابو جہل میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے کر کے لے جاتے۔ ایک فرض کے بارے میں پردہ کرنا فرض ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور دور جاہلیت کی طرح بے پردہ مت پھرو۔ فائدہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی سخت ضرورت کے تحت گھر سے نکلیں تو اچھی طرح پردے کا خیال کرتے ہوئے باہر جائیں، کیونکہ پردہ کرنا تمام عورتوں پر فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد اس دعا کو نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، اپنا ذکر و شکر کرنے اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز چاشت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاشت کی 2 رکعتوں کی پابندی کرتا ہے اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ ایک گناہ کے بارے میں کفر شرک کا نتیجہ جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ آخرت کے بارے میں رسوائی کا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کو ایسی شرمندگی لاحق ہوگی کہ وہ پکار اٹھائے گا، یا رب آپ مجھے جہنم میں بھیج دیں، یہ میرے لیے اس ذلت و رسوائی سے زیادہ آسان ہے جو مجھے اب پہنچ رہی ہے، حالانکہ اس کو معلوم ہوگا کہ دوزخ کا کتنا سخت عذاب ہے۔ طب نبوی سے علاج، عرق النساء کا علاج۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عرق النساء کا علاج عربی بکری دمبے کی چکتی ہے جسے پگھلایا جائے، پھر اس کے 3 حصے کیے جائیں اور روزانہ ایک حصہ نہار منہ پیا جائے۔ فائدہ: دمبے کی دم پر گول ابھری ہوئی چربی کے حصے کو چکتی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کا ذکر کا اہتمام کیا کرو، اس عمل سے آسمان میں تمہارا ذکر ہوگا اور یہ عمل زمین میں تمہارے لیے ہدایت کا نور ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔